بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو کہ کہنے لگو کہ اگر اور لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کر لو، اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ احسان ہی کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو یا ظلم اور بدسلوکی کا دور دورہ ہو، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہی کا رہے۔ نیز یہ احسان صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہوں، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ان کے ساتھ بھی ہم احسان ہی کا رویہ رکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت پوری کر دی اس کا دل خوش کرنے کے لیے، تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے ساتھ جو خاص تعلق ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ کے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کا کوئی کام کر دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا عمل ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ بے شوہر والی اور بے سہارا کسی عورت اور کسی مسکین ضرورت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو
وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہو۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو، اور اس دائمی روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی بے روزہ کے رہتا ہی نہ ہو۔ جیسا کہ اوپر کی حدیثوں سے معلوم ہوا، احسان چاہے کسی قسم کا اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے، لیکن خاص کر کسی بے سہارا عورت اور کسی مسکین بندے کی مدد کے لیے اور اس کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے کرنے والے بندے اجر و ثواب میں ان بندوں کے برابر ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوں، یا جو صائم النہار ہو یعنی دن بھر روزے رکھنے والے کی طرح اور رات بھر نوافل پڑھنے والے کی طرح ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی احسان کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر نہ سمجھے، بس اگر اپنے بھائی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ پائے تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے، یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ اور جب تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو اس میں شوربہ بڑھا دیا کرو، پھر چمچہ بھر اس میں سے اپنے پڑوسی کے لیے بھی نکالا کرو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اعزاء اور اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، حسب استطاعت ان کو تحفے دیا کرے، اور اگر تحفے دینے کے لیے کوئی زیادہ بڑھیا چیز، زیادہ اچھی چیز نہ ہو تو جو کچھ میسر ہو وہی دے دے، اور اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کے دینے سے نہ رکے، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو اتنا ہی کر لے کہ شگفتہ روئی اور خندہ جبینی کے ساتھ یعنی ہسمکھ چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کر لے، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ تحفے تحائف کی طرح اس سے بھی یعنی خندہ پیشانی سے ملنے سے بھی باہمی محبت اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں غریب اور نادار آدمی بھی اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ جب کبھی گھر میں گوشت پکے تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا جائے اور کسی پڑوس کے گھر میں بھی اسے بھیج دیا جائے۔ دراصل حسن سلوک کی ان آخری صورتوں کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے کیا ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جس سے جو ہو سکے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسن سلوک کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اس کی ایک صورت جس میں کچھ خرچ بھی نہ ہوتا ہے یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی حسن سلوک کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دو، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ اس حدیث میں اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنے کا ذکر بھی بطور مثال ہی کے کیا گیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو خدمت اور مدد تم کر سکتے ہو، جو کچھ مدد تم کر سکتے ہو، اس کو جو آرام تم پہنچا سکتے ہو اور جس طرح تم اس کے کام آ سکتے ہو اس میں دریغ نہ کرو، یعنی پیچھے مت ہٹو۔ اللہ کی نظر میں یہ سب احسان ہی کی صورتیں ہیں۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کر لیا جائے تو کیسی محبت اور مودت کی فضا
قائم ہو جائے گی اور کیسا بھائی چارہ ہو جائے گا۔ ان حدیثوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی پر احسان کرنا دولت مندی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت میں غربا بھی اپنی غربت اور ناداری کے ساتھ امیروں کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قیمتی ہدایات کی قدر کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حضرات و خواتین، چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کوئی رسمی اور رواجی پروگرام یا روایتی اور وقتی پروگرام نہیں ہے۔ میراث النبی در حقیقت پیغمبر اسلام علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میراث النبی سے عبارت ہے، جو صرف ماہانہ یا سالانہ ضرورت نہیں بلکہ سال بھر کی ضرورت ہے، زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ اس لیے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام سننے کی پکی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تو الفت اور محبت کا مرکز ہے، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے، یعنی محبت نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب ہی کی عظمت اور توقیر کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت اور چاہت اور اپنے ظاہری اور باطنی تعلق کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت کر دیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں، اور جو کچھ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے بندے اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا، اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ان کو نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب اور مقرر ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں، اور وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔